مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ کی آمد۔ حضرت عمرو ابن امیہ دمری رضی اللہ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے، کس پر آئے تھے؟ 2 شپس پر۔ تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، وہ مدینہ نہیں گئے بلکہ سیدھے خیبر پہنچے، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ جعفر کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب۔ یہ وہی تھے جنہوں نے نجاشی کے سامنے اسلام پیش کیا تھا، سورۃ مریم سنائی تھی۔ آپ کا یہ جملہ ایک بہت بڑا سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ علاقوں کی فتوحات بھی اہم ہیں، لیکن انسان کچھ کم اہم نہیں۔ اور کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، اور وہ بھی مدینہ جا سکتے تھے جو نسبتاً قریب تھا، خیبر دور تھا۔ گھر تو ان لوگوں کا تو مکہ میں تھا نا، لیکن مکہ تو اب گھر نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے، باقی صحابہ بھی کر کے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو وہ بھی مدینہ جا کر اس بات کی فکر کرنے کی بجائے کہ کہاں ہم رہیں، ان کے سامنے بھی مقصد عزیز ہے اور وہ ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لائے تھے۔ ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے اتنی آگے ٹریولنگ اور پھر ان کا کوئی ایکٹیو رول بھی نہیں تھا، اس لیے وہ مدینہ چلے گئے۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ خیبر کی فتح کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، لیکن اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، 5000 کے قریب۔ انہوں نے اپنے اس پچھلے تمام تاخیر کا جو قرض تھا وہ چکا دیا، اور اس کو اپنی ایک کمزوری نہیں بننے دیا۔ اگرچہ وہ اس بات پر افسوس کیا کرتے تھے کہ میں دیر سے شامل ہوا ہوں باقی ٹیم میں، لیکن کام میں وہ پیچھے نہیں رہے۔ بعض لوگوں کی زندگی کم ہوتی ہے، انہیں کام کا وقت کم ملتا ہے، لیکن وہ کم وقت میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے لیکن کام نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کو استعمال کیسے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کی روایت میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور جس طرح یہ یہاں پر آ کر ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس طریقے پر وہ اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ خیبر کی یہ مہم 7 ہجری میں ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ 7 ہجری میں آپ کے پاس آئے، مسلمان ہوئے جبکہ آپ خیبر میں تھے، اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے لمحہ بھر بھی جدا نہ ہوئے، کہیں نہیں ان کو چھوڑا۔ عبادت گزار اور بہت رجوع کرنے والے بن گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کے قیام کی باری لگائی ہوئی تھی۔ 3 لوگ تھے، تینوں نے رات کو بانٹا ہوا تھا اپنے درمیان، 1/3 وہ قیام کرتے، 1/3، 1/3 ان کی بیوی اور 1/3 ان کا خادم ہوئی تھی، اور اللہ کی عبادت میں بھی نفلی عبادت ہے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 7 دن تک ابو ہریرہ کے ہاں مہمان رہا، 7 days۔ انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا، پھر وہ دوسرے کو جگا دیتا، وہ پڑھ لیتا تو تیسرے کو جگا دیتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، ابو ہریرہ آپ روزہ کس ترتیب سے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو مہینے کے آغاز ہی میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں، کیونکہ مہینے میں اگر 3 رکھیں تو ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا، گویا آپ پورا مہینہ روزے سے ہیں۔
اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو آخر میں رکھ لیتا ہوں. میں نے ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کچھ کھجوریں تقسیم فرمائیں. کہتے ہیں کہ مجھے 7 کھجوریں ملی جن میں ایک ردی کھجور بھی تھی. میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے سختی سے مجھے چبانا پڑ رہا تھا اور میرے مسوڑے اور دانت حرکت کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، مشرک تھی، کافی عرصے تک رہی. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا لیکن وہ نہ مانتی. ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہیں میں گوارا نہ کرتا تھا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا کہ میری ماں آپ کے بارے میں ایسی بات کرتی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ انکار کرتی ہیں. آج میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جنہیں میں ناپسند کرتا تھا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. بعض اوقات ایسا تھا نا کوئی آپ سے کہتے میرے لیے دعا کر دے. پوچھے کون سی دعا؟ جو کہہ رہا ہے کہ دعا کریں، کیونکہ ہم ہر ایک سے کہتے ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. بھئی کون سی دعا؟ ٹھیک ہے اگر کوئی جنرلی کہتے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب وعدے پورے ہو گئے. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک دعا کہتا ہے تو اس کے لیے آپ ویسی ہی دعا کر دیں. کوئی پتہ نہیں وہ قبولیت کا وقت ہو. ریسنٹلی کچھ حدیثیں ملی ہیں جس میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. ابھی مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا، شاید کہیں پہلے پڑھا ہو لیکن ذہن میں نہیں تھا. تو اب اسی طرح جمعے کے دن کہیں قبولیت کے اوقات اور گھڑیاں ہوتی. روزہ دار کے لیے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا مانگنے میں کبھی بھی انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے نکلا. جب میں آیا اور دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بند ہے. میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رک جاؤ. میں نے پانی گرنے کی آواز سنی. انہوں نے غسل کیا، قمیص پہنی، دوپٹہ اوڑھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں، دروازہ کھولا. کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹا. میں خوشی سے رو رہا تھا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ نے ہدایت دے دی. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف بیان کی اور کچھ بھلائی کے جملے ارشاد فرمائے. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے. کیوں؟ بہت دیر سے پہنچے تھے نا، 7 سال کے بعد، تو وہ ایک طرح سے نئے تھے اس بستی میں، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو مومنین کے ہاں محبوب بنا دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سنا ہو یا مجھے دیکھا اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو. مسلم کی روایت ہے. جو چیزیں آپ کو کھٹکتی رہتی ہیں اور جن پر آپ پریشان رہتے ہیں اور جن کا آپ کو کوئی حل نہیں ملتا، نہ کسی انسان کے پاس حل ہے کیونکہ انسان تو خود کمزور فقیر ہے، تو جس وقت دل میں خیال ہے اسی وقت اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کریں، دیر نہ لگایا کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرتا ہے، یعنی تم لوگ نیگیٹولی میرے بارے میں سوچتے ہو کہ میں اتنی حدیثیں کہاں سے لاتا ہوں، اور اللہ حساب لینے والا ہے. میں ایک مسکین آدمی تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے پیٹ بھرنے پر کیا کرتا تھا، یعنی کہ بس میں آپ کی خدمت کر کے جو مجھے مل جاتا بس اسی پر یہی میرا گزارا تھا. اور مہاجرین کو بازار کے معاملات میں مشغولیت رہتی تھی، وہ بزنس کرتے تھے اور میں سارا وقت آپ کے پاس. انصار اپنے مال کی حفاظت کرتے، کچھ لوگ بزنس کرتے اور میں سارا وقت آپ کے ساتھ رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کپڑے کو پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات کبھی بھی نہ بھلائے گا. بس میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پوری کی. پھر میں نے اس کپڑے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اس میں سے کوئی بھی حدیث نہ بھولا جو آپ سے سن چکا تھا. تو یہ ایک طریقہ تھا حضرت ابو ہریرہ نے اس علم کو، اس میں بھی آپ کی دعا اور فوری عمل کا طریقہ شامل ہے کہ آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو یہ ملے گا. انہوں نے دیر نہیں لگائی، فوراً ہی کر لیا.
مزارب کہتے ہیں اس دوران کہ میں رات کو چل رہا تھا، میں نے ایک شخص کو تکبیر کہتے سنا. میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب کیا اور یہ تکبیر کہنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا ابو ہریرہ. میں نے پوچھا تکبیر کس وجہ سے کہی؟ انہوں نے کہا میں نے سفر کے دوران میں اپنی باری کی شرط پر اور پیٹ بھر کھانے کی شرط پر بسرا بنت غزوان کا مزدور تھا. جب لوگ سوتے تو میں پانی پلاتا اور جب اترتے تو خدمت کرتا. بس اللہ نے اس عورت سے میری شادی کرا دی، آج وہ میری بیوی ہے. جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو میں سوار ہوتا ہوں، جب اترتے ہیں تو میری خدمت کی جاتی. تو وہ دن یاد کر کے تکبیر پڑی تھی، اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے. انسان بعض اوقات ایسا تھا نا، سفر کے دوران اپنے خیالوں میں کھو جاتا ہے، پھر اپنے آپ سے کوئی بات کرتا ہے، ماضی یاد کرتے نہیں. وہ ایک فلم چلنے لگتی ہے ماضی کی کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور میں ایک عورت کا غلام تھا. غلام سے مراد کام کرنے والا تھا، اور پھر مزدوری کرتا، لوگوں کے سامان اٹھا کے رکھتا. لیکن آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے دن بدل دیے. تو اس پر وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی. بچپن میں یتیم تھے، ماں نہیں پالا، اسی لیے ماں بھی ساتھ تھی جب وہ آئے مدینہ میں. مفلسی کی حالت میں ہجرت کی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. میں پیٹ بھر کھانے اور سفر کے دوران میں اپنی باری کی شرط پر بنت غزوان کا نوکر تھا. سفر کے دوران جب لوگ کسی منزل پہ ٹھہرتے تو میں ان کے لیے ایندھن جمع کر کے لاتا، لکڑیاں چن کے لاتا. جب وہ سوار ہوتے تو میں چلتے ہوئے خودی خوانی کرتا. اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو سہارا اور ترقی کا باعث بنایا، اور ابو ہریرہ کو دینی اور دنیاوی طور پر امام، عالم اور گورنر بنا دیا. بعد میں ان کو عہدہ بھی ملا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ احادیث جاننے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. جب وہ فوت ہو رہے تھے اس وقت بھی حدیث روایت کر رہے تھے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مقصد کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی. جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے مجھ پر کوئی خیمہ نہ لگانا، نہ میرے ساتھ آگ لے کے جانا، یعنی قبرستان، مجھے جلدی لے جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نیک آدمی کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آگے بھیجو، جلدی بھیجو، اور اگر کسی گنہگار کو رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. بہرحال یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن اتنا یاد رکھنا کافی ہے کیونکہ ابو ہریرہ جو تھے جب یہ پڑھتے ہیں کہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے وہ مدینہ کے 7 سال اور مکہ کے 13 سال ان کی زندگی سے مائنس تھے. انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا تھا، لیکن جو 3 سال ان کو ملے تھے اس میں انہوں نے بھرپور کام کیا. اچھا ہمیں بھی بعض اوقات بڑی عمر میں جا کے قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پھر ساری زندگی ہم یہ اس میں گزار دیتے ہیں کہ اچھا وہ اتنی لیٹ عمر میں پتہ چلا.